کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی سب چیزیں تمہارے کام میں لگائی. کتنے فرشتے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کے لیے ہم کو خبر نہیں ہے. حفظہ فرشتوں کی جماعت ہے جو مستقل انسانوں کی حفاظت کے لیے ہے. اگر وہ فرشتہ نہ ہو تو شیاطین انسان کو اچک لیں. اللہ اکبر. تو فرشتے پیدا کیے ہیں حفاظت کے لیے, ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہارے کام میں لگایا ہے. تو فرشتوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے اور تمام چیزیں ہمارے کام میں لگی ہے. اس کو مسخر کیا ہے یعنی ہماری خدمت میں لگایا ہے. خالی پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا. چنانچہ لوگ اپنی حاجتیں راحتیں دنیا کے اسباب سے لیتے ہیں. یہ بات کسی پر ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم جو اپنے راحتیں لیتے ہیں, اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, وہ کس سے پوری کرتے ہیں؟ کہ دنیا کی ان اسباب سے ہماری راحتیں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ہمارا گزارا ہوتا ہے, دن گزرتے ہیں. تو دنیا کو فرمایا تمہارے لیے پیدا کیا. یہ بشارت دی کہ دنیا کی کوئی مخلوق تمہارے کام سے انکار نہیں کر سکتی. آدمی سمندر سے بھی خدمت لیتا ہے, کہ سمندروں سے مچھلی بھی نکالے گا, موتی بھی نکالے گا, اور سمندر کے سطح پر سفر بھی کرے گا. سمندر تو اندر جانے کے بعد پتہ چلے کہ سمندر کتنا بڑا ہے. جی ہاں, سمندر یعنی سب اندر. جب سمندر میں اندر پہلے پانی کے جہاز سے جاتے تھے ہم لوگ, 50 سال پہلے کی بات ہے, بمبئی سے. جب اندر گیا جہاز کہ دنیا نظر نہیں آتی, پانی. جی ہاں, اس سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. کہ سمندر کی سطح پر آپ کے جہاز چلتے ہیں, سمندر سے مچھلیاں نکالتے ہیں, موتی نکالتے ہیں, سمندری راستے سے تجارتیں ہوتی ہیں بین الاقوامی. سمندر کو تمہارے کام میں لگایا. سمندر نہیں کچھ نہیں کہتا, وہ کام میں لگا ہوا. اس لیے اس کو خاص طور سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے, وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ. اللہ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. ہم کو خبر نہیں ہے, سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. اس سے تم مچھلی کھاتے ہو اور موتی نکالتے ہو. موتیوں کی تجارتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی. تو یہ انعامات ہیں. تو یہ سب اس کی تفصیل ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. پھر ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بڑا انعام ہے کہ ہم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. جانور پیدا ہو کر مٹی ہو جائیں گے. اور جس کے پاس دین نہیں ہوگا وہ تمنا کرے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آخرت میں تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا جیسے جانور مٹی ہو گئے. ہم پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے تو ہم کو دعوت دی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہر نبی کی دعوت ہے. انبیاء کرام کی دعوت دنیا سے آخرت بنانے کی ہوتی ہے. دنیا سے دنیا بنانے کی بات نہیں ہوتی بلکہ دنیا سے آخرت بنانا. یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. بات تو یہ قارون سے کہی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا اور رشتہ داری کا آدمی تھا اور اللہ نے اس کو مال دیا تھا. اس کو دعوت دی تھی کہ اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے, اپنے مال سے تو آخرت بنا لے. اتنی پیاری دعوت ہے کہ فانی چیز سے باقی بنا لے. آخرت اس کو آخرت کہتے ہیں.
کہ وہ آخری ہے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں۔ آخرت کی کیا کیفیت ہے؟ آخرت کی کیا کیفیت ہے؟ آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں دو صفتیں ہیں آخرت کی جو ہم کو نبیوں کے ذریعے سے ملی ہے، کیونکہ آخرت نبی ہی سمجھا سکتا ہے۔ آخرت پردے میں ہے، غیب میں ہے، غیب کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا پھر اللہ کسی نبی کو بتا دے وہ جانتا ہے۔ تو آخرت کی کیفیت بتائیے کہ آخرت کیا چیز ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ کہ آخرت انسانوں کو بطور بدلہ کی ملے گی، ایک بطور بدلہ کی ملے گی۔ جیسے بازار میں آپ کوئی چیز جاتے ہیں، بازار میں آپ جاتے ہیں تو وہاں سے چیزیں بطور بدلے کے ملے گی، کہ آپ مال دیں، پیسے دیں گے تو وہ مال دے گا۔ اور تیسری بات وہاں نہیں ہوتی، اگر کسی پر پیسے نہیں ہے تو اس کو مال نہیں ملے گا۔ غریب آدمی بازار میں جاتا ہے تو اس کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے بچوں کے لیے یہ بھی لیتا، یہ بھی لیتا، یہ بھی لیتا۔ کہ بازار چندہ کیا گندتر تہی دسترا دل پرا گندتر، کہ بازار جتنا لدا ہوا ہوتا ہے غریب آدمی کا دل اتنا ہی پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں یہ کرتا، یہ کرتا۔ کیوں؟ کہ وہاں چیز بدل سے ملتی ہے، پیسے دیں گے مال ملے گا، پیسے دیں گے سودا لیں گے۔ ایسے ہی آخرت بطور بدلہ کے ملے گی، یہ کہنا ہے، ویسے نہیں ملے گی، بطور بدلہ کی ملے گی۔ اس لیے ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو میں نے کہا آخرت کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی، کہ کچھ کیا ہے کہ ہاں اس کے بدلے میں یہ لو۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بدلہ بڑا چڑھا کر کے دے، وہ کرم کی بات ہے۔ معاملے کی بات تو یہ ہے کہ جیسا کیا ہے ویسا ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ جس نے نیک عمل کیا ہے تو اس نے اپنے نفع کے لیے کیا، جس نے برا کیا اس نے اپنا نقصان کیا۔ یہ قاعدے کی بات، یہ ضابطے کی بات۔ ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے۔ ایک ضابطہ یعنی قاعدہ، تو قاعدہ تو یہ کہ جو اچھا کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو برا کرے گا اپنے اوپر آئے گا۔ آخرت کو اللہ تعالیٰ بطور بدلہ کے دیں گے، اس لیے آخرت کمانے کے لیے کرنا پڑے گا۔ جیسے بازار سے چیز لینے کے لیے پیسے کمانے